اب ایک سوال ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ کرام نے عام اور معمولی قسم کا کپڑا پہنا، اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کے دو جواب ہیں۔ پہلی بات تو یہ تھی کہ ان لوگوں کے پاس لاکھوں کے حساب سے بھی مال آیا، ایک ایک دن میں 1-1 لاکھ درہم بھی آئے، بہت بہت مال آیا، اس سارے کا سارا صدقہ کر دیا کرتے تھے، صرف ضرورت کا رکھتے تھے۔ کیوں؟ کہ قرآن مجید کے اندر آ گیا ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، جو کچھ تمہارے پاس ہے ختم ہو جانے والا ہے، اور جو پاک پروردگار کے پاس ہے وہ باقی رہنے والا ہے۔ تو وہ چاہتے تھے کہ ہم یہاں قیمتی لباس پہن کر اس کو ختم کر دیں، اس سے بہتر یہ ہے کہ کسی کو اللہ کے راستے میں دے دیں، باقی ہو جائے گا، وہ قیامت کے دن ملے گا اور ہمیشہ کے لیے رہے گا۔ اور دوسری بات یہ تھی کہ غریبوں کو تسلی، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شفقت اور محبت تھی امت کے ساتھ، کہ غریبوں کے لیے کہ اکثر تعداد غربا کی ہے تو سادہ اور کم قیمت لباس پہنا، اور کبھی کبھی امت کے امیروں کو تسلی دینے کے لیے، جواز دینے کے لیے قیمتی لباس بھی پہن لیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ انسان کا لباس اگر سادہ ہوگا تو نفس کی اصلاح آسان ہوگی، اور جتنا لباس فیشنیبل ہوگا، قیمتی ہوگا، مہنگا ہوگا، نفس کی اصلاح مشکل ہو جائے گی۔ بعض اکابرین کا، مشائخ کا، صوفیاء کا یہ بھی طریقہ رہا ہے، سب کا نہیں، بعض کا یہ طریقہ رہا ہے کہ اگر ان کے پاس کوئی ایسا مرید آتا جو بیعت ہو جاتا اور قیمتی لباس اور فخر اور اس کے اندر تکبر نظر آتا تو وہ اس کو منع کر دیتے کہ بھائی آپ اس لباس کو اتار دیں، سادہ لباس پہنیں۔ پھر ذکر کرتا آہستہ آہستہ چند ہفتوں میں، مہینوں میں، سالوں میں محنت کے بعد کیا ہوتا کہ اس کا نفس امارہ یا نفس لوامہ، نفس مطمئنہ بن جاتا۔ جب ہمارا نفس مطمئنہ بن جائے، اس کے بعد قیمتی سے قیمتی لباس اور قیمتی سے قیمتی سواری ہمیں فرق نہیں دے گی۔ تو قیمتی لباس ہم اس وقت پہنیں تو زیادہ بہتر ہے کہ جب ہمارے اندر اس لباس کے اثرات نہ ہوں، ورنہ یہ لباس کے چکر میں ہم حلال حرام کی پرواہ نہیں کریں گے اور سنت کی پرواہ نہیں کریں گے اور آگے نکلتے چلے جائیں گے اپنی بڑائی۔ بعض مرتبہ تو یہ بھی ہوتا ہے جب اچھا قیمتی لباس پہنا ہوا ہو، آپ پہن کے دیکھیں، کئی لوگوں نے خود بتایا ہے کہ جی ہم نے فلاں لباس پہنا اور اس کے بعد نماز میں سارا خیال لباس کا ہی رہا، تو یہ ہماری نماز کو بھی ڈسٹرب کر دیتا ہے۔ تو لباس میں جب سادگی ہوگی تو آسانی ہوگی۔ اچھا بھائی دیکھیں، ایک مثال ہے، اب آپ ماشاءاللہ اتنے لوگ سامنے بیٹھے ہوئے ہیں اور سکون سے سن رہے ہیں۔ اب ایک آدمی یہاں بیٹھ کے سنے، 15 منٹ بعد وہاں چلا جائے، آدھے گھنٹے بعد وہاں چلا جائے، پھر کھڑا ہو جائے، پھر لیٹ کے سننے لگے 15 منٹ بعد، پھر اس کمرے میں چلا جائے، پھر دروازے پہ آ کے بیٹھ جائے، جو اس طرح اپنی پوزیشن کو چینج کرتا رہے، آپ کیا کہیں گے؟ اس سے پوچھیں گے بھائی کیا بات ہے، کیا پریشانی ہے، آپ کو سکون کیوں نہیں؟ یہ کیا آپ کی طبیعت کے اندر یہ کبھی ادھر کبھی ادھر؟ اور جو ایک جگہ بیٹھے ہوئے ایک طریقے پر ہیں وہ سکون سے بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ جو سکون والا ہے، ایک چند چیزیں موٹی موٹی پتہ لگ گئی، اب زندگی اسی میں گزارنی ہے۔ اب ہم نے حضرت جی کو دیکھا، زندگی گزر گئی، سفید لباس ایک ہی طریقے کا، دوسرا لباس ہی نہیں پہنا۔ تو سکون کی علامت ہے یہ کہ ایک طریقہ سلیکٹ ہم نے کر لیا سنت کا، اسی کے اندر چلتے چلے جا رہے ہیں۔ اب کبھی اٹیلین لباس، کبھی ہندوؤں کا لباس، کبھی اس کا لباس، کبھی اس کا لباس، یہ بے سکونی کی علامت ہے۔ آج یہ فیشن اور کل وہ فیشن، یہ سکون کی علامت نہیں ہے۔ جن کے دلوں میں سکون ہوتا ہے وہ ادھر ادھر نہیں بھاگ رہے ہوتے، یہ جو ادھر ادھر کا بھاگنا ہے یہ دل کی بے سکونی کی علامت ہے، اس کو کہیں تسلی نہیں ہو رہی۔ بال کٹوائے گا، کبھی ادھر سے گنجا، کبھی ادھر سے گنجا، کبھی یہاں سے کبھی وہاں سے، سکون نہیں ہے اس کی زندگی میں۔ اور جس نے نبی علیہ السلام کو اپنا آئیڈیل بنا لیا، اس کی زندگی کے اندر ایک سکون آ جاتا ہے۔ اب یہ بہت ہی اہم ترین بات، یہ لباس کیا ہے جی؟ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کے بارے میں سوال کریں گے۔ اگر مجھ سے اور آپ سے سوال ہو گیا میرے بندے میں نے تمہیں لباس عطا کیا تھا، کیا تم نے لباس کا حق ادا کیا؟ یہ سوال ہوگا، اور جواب دو ہی ہوں گے۔ ایک جواب تو یہ ہوگا اللہ میں نے سنت کے مطابق لباس کو پہنا، اللہ میں نے علماء سے پوچھ کے لباس کو پہنا، حرام بھی نہ پہنا، مردوں سے بھی مشابہت نہیں تھی، اگر عورت ہوگی مرد کہے گا عورتوں سے مشابہت نہیں تھی، کفار سے مشابہت نہیں تھی، اللہ میں نے سنت کے مطابق لباس پہنا۔ اللہ تعالیٰ اب اس کو وہ لباس عطا فرمائیں گے جو جنت کا ہوگا۔
کیونکہ اس نے نعمت کا حق ادا کر دیا. ایک بندہ ہوگا، اس سے پوچھا جائے گا تم نے لباس کیسا پہنا؟ وہ جواب میں اگر یہ کہے کہ تو میں نے تو میڈیا دیکھ دیکھ کے لباس پہنا، فیشن کے لباس پہنے، سنت کو لباس کو تو پھٹکنے نہیں دیا، میرے لباس سے بے حیائی بھی جھلکتی تھی، غیر قوموں کی جھلک بھی آتی تھی، تو پھر اس کو بھی لباس دیا جائے گا، وہ جہنم کا ہوگا، سرابیلہم من قطران. اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے. تو قیامت کے دن یہ سوال لباس کے بارے میں ہو سکتا ہے، تو ہمیں اس کی تیاری کرنی ہوگی. اب انسان نیا لباس تو خریدتا ہے، جب نیا لباس خریدتا ہے تو کچھ پرانے بھی ہو جاتے ہیں. پرانے کے لیے ہم کیا کریں؟ تو پرانے لباس کے ساتھ ہم کیا کریں؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا جو شخص نیا لباس پہننے کے بعد پرانے لباس کو غرباء میں تقسیم کر دے، مساکین پر صدقہ کر دے، وہ اپنی زندگی اور موت میں اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری میں سے آ جائے گا. امی عائشہ کے بارے میں 2 باتیں سنیے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ کی مبارک عادت تھی کہ پیوند لگائے بغیر کپڑا ختم نہیں کیا کرتی تھی پہننا. رفو جسے کہتے ہیں نا، آج تو ہماری کوئی عورت بمشکل ہی ہوگی جو رفو والا کپڑا پہنے. رفو تو دور کی بات، ایک کپڑا 10 دفعہ پہن لے تو 11ویں دفعہ نہیں پہن سکتی، یا پتہ نہیں اس سے بھی شاید کم. کثیر بن عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ ام المومنین کے پاس کوئی بات کرنے آئے، تو بات کرنے لگے تو امی نے کہا کہ ٹھہرو ذرا، میں اپنا ایک پیون تو لگا لوں کپڑے پہ. کہنے لگے میں نے اگر جا کے باہر لوگوں کو بتایا نا کہ امت کی مائیں اور پیون لگا رہی ہیں تو لوگ تو سمجھیں گے آپ کنجوس ہیں، نعوذ باللہ. تو پتہ امی نے کیا جواب دیا؟ فرمایا جو تیرے جی میں آئے کر، اسے نئے کپڑوں کی کوئی قدر نہیں جس نے پرانا کپڑا نہ پہنا ہو. یہ فرمایا. اور اس کے علاوہ نبی علیہ السلام نے ان کو نصیحت کی تھی. مشکات شریف کے اندر آتا ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا عائشہ اگر تو آخرت میں مجھ سے ملنا چاہتی ہے تو دنیا کا مال بس اتنا ہی رکھنا جتنا مسافر لے کے چلتا ہے. خبردار مالدار کی مجلس سے پرہیز کرنا، اور کسی کپڑے کو پرانا ناقابل استعمال اس وقت تک نہ بنا دینا جب تک کہ اس میں پیوند نہ لگ جائیں. کپڑا پہنتی رہو، پرانا ہو جائے پہنتی رہو، اور جب پیوند لگنے کی باری آ جائے تو پیوند لگا کے بھی پہنتی رہو، ہاں اس کے بعد پھر آگے دے دو. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جب بیت المقدس فتح کرنے کے لیے گئے تھے تو اس وقت آپ کے لباس میں 13 پیوند لگے ہوئے تھے اور وقت کے امیر المومنین تھے. بھائی ہم پیوند لگنے کا تو آپ کو نہیں کہتے کہ جی لازمی آپ پیوند ہی لگوائیں، لیکن اتنی بات ضرور رکھ لیں کہ اب ہم نیا کپڑا جب اللہ ہمیں عطا فرمائیں تو پرانا کپڑا آگے ہدیہ کر دیں.